السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا شمائل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیکچر نمبر 7 ہے۔ اس لیکچر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر استعمال جو چیزیں تھیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سب درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر استعمال جو پیالے مبارک تھے ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے لوہے، پیتل، چاندی اور مٹی کے وہ برتن بھی مقدس ہو گئے جو ہادی کونین سرور کائنات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر استعمال رہے اور جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب اقدس مس کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان برتنوں کے بھی مخصوص نام تھے، مثلاً پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے کا جو پیالہ تھا اس کا نام ریان تھا، ایک دوسرے پیالے کا نام مغیث تھا، ایک ایسا پیالہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر استعمال رہا جس پر 3 جگہ چاندی کی پتریاں لگی ہوئی تھیں۔ چوتھا پیالہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی یا دودھ نوش فرمایا کرتے تھے وہ شیشے کا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5ویں پیالے کا نام ایدان تھا، ایک پتھر کے پیالے کا نام مخزب تھا۔ ناپنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سا اور مد بھی تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کینچی تھی جسے جامعہ کہتے تھے، نیز مسواک، سا اور مد بھی تھے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک پیالہ دیکھا جو کہ ٹوٹا ہوا تھا، اسے چاندی کے پتھر یا تار سے جوڑا گیا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ پکی مٹی سے بنا ہوا بڑا پیالہ تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی کا بنا ہوا ایک پیالہ ہمیں دکھایا جس پر مضبوطی کے ساتھ لوہے کا خول چڑھا ہوا تھا اور فرمایا، اے ثابت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیالہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیالے کا نام کمر بھی تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاہ مصر مقوقس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیشے کا ایک پیالہ تحفتاً دیا تھا جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آگے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ملبوسات۔ ہادی کونین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہنا ہوا لباس سادہ مگر صاف ستھرا ہوتا۔ کپڑوں میں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ پہناوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لنگی، چادر، ٹوپی، عمامہ اور جبہ یہ بھی زیب تن فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید کپڑا پہننا پسند فرماتے تھے۔ سبز چادر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائی۔ سرخ اور منکش لباس پہننا بھی حدیث مبارکہ میں مذکور ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اللہ کی بے پایہ رحمت پر احسان مندی کا اظہار فرمایا کرتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی کپڑا زیب تن فرماتے تو اظہار مسرت کرتے ہوئے اس کا نام لیتے، مثلاً اللہ تعالیٰ نے یہ کرتا مرحمت فرمایا ہے، ایسے ہی عمامہ، چادر وغیرہ ان کے لیے بھی۔ پھر یہ دعا پڑھتے کہ اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں اور کپڑے کے پہنانے پر تیرا ہی شکر ہے۔ تجھی سے اس کپڑے کی بھلائی چاہتا ہوں کہ خراب یا ضائع نہ ہو، اور ان مقاصد کی بھلائی اور خوبی چاہتا ہوں جن کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے، اور تجھی سے اس کپڑے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور ان مقاصد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جن کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے۔ کپڑے کے مقاصد سے مراد ہے موسمی اثرات سے بچاؤ، زینت اور ستر وغیرہ کا ڈھانپنا، اور کپڑے کی بھلائی یہ ہے کہ اللہ کی رضا، کہ یہ اللہ کی رضا یا اس کی عبادت کے لیے استعمال ہو،
اور اس کی برائی یہ ہے کہ انسان یہ کپڑا پہن کر اللہ کی نافرمانی کرے یا اس کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو جائے اور وہ دوسروں کو یعنی جو دوسرے لوگ ہیں ان کو حقیر اور کمتر سمجھنے لگے، یا پھر یہ لباس عریانی اور فحاشی پھیلانے کے لیے استعمال ہو اور اس کا پہننا انسانی اعضاء ڈھانپنے کی بجائے اس کی نمائش کرنے کا سبب بنے۔ آگے ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید قمیض پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید رنگ کی قمیض شوق سے زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ زیادہ پاکیزہ ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کپڑوں میں سے قمیض زیادہ پسند تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر استعمال ایک سوتی قمیض تھی جس کی لمبائی ذرا کم تھی اور اس قمیض کی آستینیں چھوٹی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی قمیض زیب تن فرماتے تھے جو ٹخنوں سے اوپر ہوتی تھی اور اس کی آستینیں انگلیوں کے سروں کے برابر ہوتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بٹنوں والی قمیض نہیں بنائی گئی۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض کی آستین کلائی تک ہوتی تھی۔ آگے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جبہ میدان جنگ میں دشمن کے خلاف صف آرا ہوتے وقت پہنا جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مقدسہ میں 3 جبے استعمال فرمائے۔ اسی زمن میں متعدد روایات جو ہیں وہ مذکور ہیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت یزید بن ہارون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک نکال کر اس کی زیارت کا شرف بخشا۔ جبہ مبارک کے بٹن اور تکملے ریشم کے بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ تاریخی جبہ مبارک ہے جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہن کر دشمن کے خلاف میدان جنگ میں اترا کرتے تھے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ مبارک دھویا، پھر اپنی کلائیوں سے شامی جبہ کی آستینیں الگ کرنے اور اوپر چڑھانے کی کوشش فرمائی جو کہ تنگ سروں والی تھی۔ جب وہ تنگی کی وجہ سے اوپر نہ ہو سکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ مبارک نیچے سے نکال لیے اور انہیں دھویا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام کا جبہ تحفتاً پیش کیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنگ آستینوں والا اون سے بنا ہوا رومی جبہ زیب تن کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسی جبے میں نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر اس جبے کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہیں تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رومی جبہ پہنا جس کی آستینیں تنگ تھیں۔ حضرت طارق بن عبداللہ محاربی سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ جبہ زیب تن کیے ہوئے ذوالمجاز بازار میں دیکھا۔ سبحان اللہ، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے خوبصورت اور حسین لگتے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک سیاہ دھاری دار اونی جبہ تیار کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زیب تن فرمایا۔ جتنا اس جبے سے خوش ہوئے اتنا اور کسی کپڑے سے آپ خوش نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ہاتھ لگاتے اور فرماتے، دیکھو یہ کتنا خوبصورت ہے، سبحان اللہ۔ پھر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کملی مبارک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برد یمانی یعنی کہ یمن کی چادر جو ہے وہ پسند فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کپڑوں میں یمن کی سبز رنگ کی چادر اوڑھنا بہت پسند تھا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے تو اس حالت میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لیتے ہوئے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطری چادر میں ملبوس تھے جس پر کڑھائی کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حالت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نماز پڑھائی۔ یمن کی سرخ دھاری دار چادر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی۔ ایک اور روایت ہے، اون بن ابی حجیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھے، گویا میں اب بھی تصور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں نورانی پنڈلیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سفیان فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں سرخ جوڑا برد یمانی تھا۔ اسی حوالے سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حلۃ الحمرہ سے مراد دو منکش یمنی چادریں ہیں جو سیاہ مائل سرخ دھاریوں والی ہوتی ہیں، جیسا کہ عام طور پر یمنی چادریں ہوا کرتی ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میانہ قد تھے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ حلہ میں ملبوس دیکھا تو مجھے کوئی صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسین نظر نہیں آئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ چادر بھی زیب تن فرمائی۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ چادر زیب تن فرمائی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر کیا خوب سج رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت مبارک کی سفیدی اس کی سیاہی کو اور اس کی سیاہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفیدی کو حسین بنا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالے بالوں کا بنا ہوا کمبل اوڑھ کر باہر آئے جس پر پالان کا ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو رمسہ سے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو سبز چادریں اوڑھے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ آگے ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازار مبارک۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مقدسہ میں لنگی استعمال فرمائی، پاجامہ شلوار اگرچہ زیبتر نہیں فرمائے مگر انہیں پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لنگی مبارک موٹی ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں پیوند لگی ایک چادر پر ایک موٹا تہبند دکھایا، پھر فرمایا، ان دو کپڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا۔ حضرت یزید بن ابی حبیب بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تہبند کو آگے سے ڈھیلا رکھتے تھے اور پیچھے سے اوپر کو اٹھا ہوا رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمان کی بنی ہوئی لنگی مبارک 4 ہاتھ اور 1 بالشت لمبی اور 2 ہاتھ اور 1 بالشت چوڑی تھی۔ آگے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ شریف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر ڈھانپنے کے لیے عام طور پر امامہ شریف استعمال فرماتے تھے۔ اسی حوالے سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ شریف نہ تو بہت بڑا اور بھاری ہوتا کہ سر اقدس پر بوجھ ہو اور نہ اس قدر چھوٹا کہ سر پر تنگ ہو، بلکہ اعتدال کے ساتھ شرعی 14 گز سے زیادہ نہ ہوتا اور کبھی 7 گز ہوتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ شریف باندھتے ہوئے ایک کنارہ دونوں کندھوں کے درمیان لٹکاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امامہ شریف باندھتے تو اس کا شملہ اپنے دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑا کر رکھتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ شریف باندھنے میں گلائی کا انداز اختیار فرماتے تھے۔
جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ شریف باندھتے ہوئے اسے گولائی میں سر اقدس کے گرد لپیٹتے اور آخری حصے کو پشت اقدس کی جانب اس میں اڑا لیتے اور ایک کنارہ دونوں مبارک کندھوں کے درمیان لٹکائے رکھتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پگڑی باندھنا سنت متواترہ سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض موقع پر سیاہ رنگ کے علاوہ سفید، زرد اور زعفرانی رنگ کا امامہ بھی باندھا۔ حضرت عباد بن حمزہ بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ غزوہ بدر کے دن فرشتوں کے سروں پر زرد رنگ کے امامے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زرد رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زرد رنگ کی قمیص، چادر اور امامہ پہنے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سفید اور کبھی سیاہ رنگ کا امامہ بھی باندھا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پگڑی کا نام صحاب تھا۔ آگے ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹوپی مبارک۔ کتب احادیث میں دستار اقدس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تین قسم کی اقسام کی ٹوپیوں کا ذکر ملتا ہے۔ ابن جوزی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 ٹوپیاں تھیں۔ ایک سفید رنگ کی مصری ٹوپی تھی، دوسری ٹوپی یمنی چادروں کے کپڑے کی بنی ہوئی تھی، اور تیسری کانوں والی ٹوپی تھی جو عموماً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران پہنا کرتے تھے۔ آگے ہے اسی ضمن میں کہ امامے کے بغیر صرف ٹوپی پہننا بھی سنت ہے۔ سر ڈھانپنے کے باب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 طرح کی سنتیں ثابت ہیں، جن میں سے کسی ایک پر بھی عمل ہو جائے تو یہ عمل مسنون ہوگا۔ نمبر 1، ٹوپی اور امامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹوپی کے اوپر امامہ باندھا۔ نمبر 2، بغیر ٹوپی کے امامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسا اوقات بغیر ٹوپی کے صرف امامہ باندھا۔ نمبر 3، بغیر امامہ کے ٹوپی۔ اسی طرح یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالی ٹوپی پہنی جس پر امامہ نہیں تھا۔ ابن عساکر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معمول مبارک کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ کے نیچے ٹوپی استعمال فرماتے اور کبھی ٹوپی بغیر امامہ کے اور کبھی امامہ بغیر ٹوپی کے استعمال فرماتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ صرف ٹوپی پہن کر نماز ادا کرنا بھی اسی طرح سنت ہے جس طرح امامہ پہن کر نماز ادا کرنا سنت ہے۔ اور قابل غور بات یہاں پر یہ ہے کہ ننگے سر نماز ادا کرنا خلاف سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ننگے سر نماز ادا نہیں کی۔ آگے ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ۔ حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کا ذکر بکثرت آیا ہے۔ متعدد احادیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ ایک وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پاپوش مبارک کا ایک ہی جوڑا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارکہ کے تبرکات آج بھی عشاق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم سرمایہ ہیں۔ آج بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ جو ہے ان کی زیارت کرنا اور ان سے برکت حاصل کرنا اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نالین پہنتے تو دائیں پاؤں سے شروع فرماتے اور جب اتارتے تو بائیں پاؤں سے آغاز کرتے۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نالین پہننے میں، کنگھی کرنے میں اور طہارت میں الغرض اپنے ہر کام میں دائیں جانب سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی اور فقر کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاپوش مبارک خود اپنے دست اقدس سے گانٹھ لیا کرتے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کی حیت زبان کی طرح تھی، یعنی زبان کی طرح نوکدار اور درمیان میں پتلی اور ایڑی چوڑی تھی، اور اس کے 2 زمام یعنی کہ تسمے ہوتے تھے۔ آگے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر 2 سیاہ رنگ کے موزے بھجوائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں پہن لیے اور وضو کر کے ان پر مسح فرمایا۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً 2 موزے پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پہنتے رہے یہاں تک کہ وہ استعمال کرتے کرتے پھٹ گئے۔ آگے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بنوانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل نفاست پسندی کا آئینہ دار ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک کے بال کٹواتے تھے اور کبھی کبھار کٹوانا چھوڑ بھی دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفیں کبھی کندھوں کو چھو رہی ہوتی اور کبھی کانوں کی لو کے برابر ہوتی۔ علامہ قسطلانی لکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال کٹوانے کی طرف التفات نہ فرماتے تو وہ کندھوں تک بڑھ جاتے، اور جب پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال کٹواتے تو یہ کانوں کے نصف حصے تک پہنچ جاتے۔ بس بالوں کا لمبا اور چھوٹا ہونا اسی سبب کی وجہ سے تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اور عمرہ کے علاوہ کبھی بھی اپنے سر مبارک کا حلق نہیں کروایا، یعنی کہ بال سارے کے سارے بالکل کبھی نہیں منڈوائے۔ ایک روایت میں ہے، راوی بیان کرتا ہے کہ میں کوئی ایسی روایت نہیں جانتا جس میں مناسک حج اور عمرے کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک کا حلق کروایا ہو۔ پس سر پر بال رکھنا سنت ہے، اور جو یہ جانتے ہوئے اس کا انکار کرے اسے تادیباً سزا دی جائے، اور جو کسی عذر کی وجہ سے بال نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے بال اتروانا جائز ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ حجام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال اتار رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد حالہ بنائے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی آرزو مند ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر موئے مبارک اسی کے ہاتھ میں لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک اور مونچھیں بھی اعتدال اور توازن کی ایک دل آویز مثال تھیں۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی داڑھی مبارک طولن اور عرضاً کٹواتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مونچھیں مبارک بھی کٹواتے تھے۔ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ کے لیے تشریف لے جانے سے پہلے اپنے ناخن مبارک تراشتے تھے اور اپنی مونچھیں کٹواتے تھے۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ناخن تراشتے اور پھر انہیں دفن کر دیتے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن اپنے ناخن اور مونچھیں چھوٹی کرنا پسند فرماتے تھے۔ پھر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنگھی فرمانے کا معمول۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنگھی فرمانے کا معمول بیان کرتے ہوئے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن چھوڑ کر اپنے بالوں میں کنگھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے وقت دائیں جانب سے وضو کرنا پسند فرماتے، اور جب بالوں میں کنگھی فرماتے تو دائیں جانب سے ہی شروع کرتے، اور پاپوش مبارک بھی دائیں جانب سے پہنتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بال رکھے ہوں اسے چاہیے کہ انہیں سنوار کر رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر طور پر پانی کے ساتھ اپنے سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال تر فرما کر کنگھی فرماتے۔ آگے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو استعمال کرنے کا معمول۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے خوشبو استعمال فرماتے۔ اگر خوشبو کا استعمال نہ بھی کرتے تب بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے پیدا ہونے والی قدرتی خوشبو سے راستے مہک اٹھتے، اور جانثاران مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچان لیتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے سے گزرے ہیں۔ سبحان اللہ! پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو کا مقابلہ کوئی بھی دوسری خوشبو نہیں کر سکتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے پھوٹنے والی خوشبو کا تعاقب کرتے کرتے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاتے تھے۔ اسی حوالے سے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے راستوں میں سے کسی راستے سے گزرتے تو اس راستے میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو پھیل جاتی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پکار اٹھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس راستے سے ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کا ہدیہ جو ہے وہ رد نہیں فرماتے تھے، اس لیے خوشبو کا ہدیہ جو ہے وہ رد نہیں فرمانا چاہیے۔ ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحفے میں دی گئی 3 چیزیں واپس نہ کی جائیں، تکیہ، تیل، خوشبو اور دودھ، یعنی تیل سے مراد خوشبو۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکارۃ الطیب لگاتے تھے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کو زکارۃ الطیب جو خوشبو ہے یہ پسند تھی۔ آگے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آئینہ دیکھنے کا معمول۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئینہ دیکھتے تو اپنے پروردگار کا شکر بجا لاتے۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئینہ دیکھتے تو فرماتے، یہ دعا فرماتے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے میری تخلیق کو حسین کیا ہے ایسے ہی میرے خلق کو بھی حسین بنا دے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا فرمائے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔